بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں۔ آج کی ہم اس سوال و جوابات میں ایک اہم سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا مسلمان اسلام کے پیغام کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جگہ پر عمل کر رہے ہیں؟ سوال کی تفصیل یہ ہے کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ مسلمان اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جگہ عمل کر رہے ہیں؟ تو دوستو، ہاں، یہ کہنا درست ہے۔ مسلمان اسلام کے پیغام کو پہنچانے، لوگوں کو اس طرف بلانے اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ حقدار جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر عمل کرنے والا قرار دیا ہے وہ ہیں علماء۔ اس کو بعض علماء نے بیان کیا، جیسے شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مفتی امت مسلمہ میں پیغمبر کی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت کئی جگہوں سے ملتا ہے۔ نمبر 1، مذہبی نصوص۔ حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے اپنے پیچھے کوئی دینار یا درم یعنی مال نہیں چھوڑا، بلکہ علم کو پیچھے چھوڑا ہے۔ صحیح میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سو رہا تھا تو میں نے ایک برتن دیکھا جو میرے پاس لایا گیا، جس میں دودھ تھا۔ میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ اس کی رطوبت میرے ناخنوں کے نیچے سے نکل گئی۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا حصہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیسے کی؟ فرمایا، علم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن تم تو صرف ڈرانے والے ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 12۔ اور وہ علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک گروہ الگ ہونا چاہیے جو دین میں فہم حاصل کرے اور اپنے لوگوں کو نصیحت کرے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ نمبر 2، عالم اسلام کے احکام کو پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غیب کو پہنچا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ نمبر 3، مفتی ایک لحاظ سے قانون ساز ہے، کیونکہ وہ جو کچھ اسلامی احکام بیان کرتا ہے وہ یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتا ہے یا پھر ان سے منقول مذہبی کتابوں سے ماخوذ ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں وہ اسے پہنچا رہا ہے اور بعد کی صورت میں وہ اس کی جگہ احکام جاری کر رہا ہے، اور احکام کی ابتدا صرف قانون دینے والے کے لیے ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتہد مفتی اپنی سوچ اور عمل کی بنیاد پر احکام شروع کرے تو اس لحاظ سے وہ قانون دینے والا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یقینی طور پر یہ ہے کہ عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اور اس صورت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صرف وہی حکم دے رہا ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اسے ابھی بھی معاملے کا جائزہ لینا ہے اور متن کے الفاظ کو سمجھنا ہے اور حکم کے اسباب کو سمجھنا ہے اور حکم کا اس کی وجہ سے کیا تعلق ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ وہی ہے جس کو یہ کرنا چاہیے، لہذا اس سلسلے میں وہ اس لحاظ سے قانون دینے والے کی جگہ کام کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے، جس نے قرآن پڑھا اس کے دل میں نبوت ڈال دی گئی۔ تو دوستو، آخر میں مفتی صاحب لوگوں کو اللہ کے احکام بتا رہے ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جوابدہ لوگوں کے اعمال کو اس کی فہم کی بنیاد پر منظور یا نامنظور کر رہا ہے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور اس کے احکام مسلمانوں کو نافذ کرنے ہیں، کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ اس لیے علماء کو صاحب اختیار کہا جاتا ہے، اور ان کی اطاعت کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے صاحبان اختیار کی۔ اس تصور کی تائید کے لیے بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔
تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں اپنے پیارے مذہب اسلام کے بارے میں مزید جاننے اور قرآنی احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔